الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید رب ہب لی من الصالحین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ تمام تر درود و سلام حضور سید عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم باعث تخلیق ارض و سما سید العرب والعجم امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین انیس الغریبین مراد المشتاقین شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا کہف الورا مصباح الظلم سیدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم، اس خالق کائنات کا احسان عظیم کہ اس کی توفیق سے آج ایک بار پھر بزم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سلسلے اس درس قرآن کے سلسلہ نمبر 253 میں ہم سب حاضر ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروگرام کو ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا سننا، بیان کرنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اور میں اپنے سامعین سے یہ گزارش کرتا چلوں کہ نیکی کی بات کو آگے پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ ہم چونکہ اسے خود دیکھتے ہیں، اس سے مستفید ہوتے ہیں، علماء اکرام اس سلسلے کے تحت یہاں آتے ہیں اور مختلف موضوعات پر قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ جہاں آپ اسے خود سنتے ہیں وہاں اپنوں کو، مسلمان بھائیوں کو اس میں شریک کرنے کے لیے ضرور اس پروگرام کو خود بھی دیکھیں، لائک کریں اور اسے آگے شیئر بھی کریں تاکہ خیر کی یہ بات ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے باقی مسلمان بھائیوں کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنے۔ آج ہمارا موضوع سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور آپ کی زندگی سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، اس حوالے سے ہے۔ وقت کا دورانیہ اور اس کے اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں مختصر انداز میں آپ کی مبارک زندگی کے صرف ایک پہلو کو اپنے سامعین کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ ہم آپ کی سیرت سے استفادہ کریں جو ہمارے لیے باعث نجات و مغفرت بنے۔ سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی مکمل زندگی کا احاطہ تو اس مختصر سے نشست میں یقیناً ممکن نہیں ہے، اس کے لیے ایک بڑا طویل وقت درکار ہے اور کئی نشستوں پر بات ہو سکتی ہے۔ چونکہ وقت مختصر ہے تو میں سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ جسے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر رب ذوالجلال نے بیان فرمایا اور آپ کی سیرت کے پیغام کے حوالے سے یہ ایک بڑا اہم پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اسے سنیں، اور صرف سنیں نہیں، جس طرح ہم سال ہا سال سے سنتے آ رہے ہیں بلکہ اس سے ملنے والی سبق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ سامعین، آپ احباب میں سے اکثر لوگ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور آپ کے فرزند ارجمند ذبیح اللہ سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے بابرکت نام سے تو واقف ہی ہیں، اس لیے کہ اہل اسلام ان ایام میں، ان مہینوں میں، بالخصوص عید قرباں، بقرہ عید جیسے جیسے قریب آتی جاتی ہے ان مقدس ہستیوں کا ذکر زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ آپ یہ باتیں پہلے کئی دفعہ سن چکے ہوں گے، لیکن میں چاہوں گا آج ہم
ان واقعات کو، ان باتوں کو جنہیں قرآن کریم فرقان حمید نے ہماری اصلاح کے لیے بیان فرمایا، سن کر اپنی اصلاح کی کوشش کریں اور ان کی زندگی ان کی سیرت کے مطابق اپنی سیرت کو لانے کی اور اس ڈگر پر چلانے کی کوشش کریں۔ سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی عمر مبارک 80 سال سے اوپر، آپ نے بارگاہ رب العزت میں دعا فرمائی، جسے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ نبی اللہ نے جب دعا فرمائی تو بارگاہ رب العزت سے جواب ارشاد کیا گیا، جواب دیا گیا، فبشرناہ بغلام حلیم۔ رب فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت ہو گئی اور عمر کے اس حصے میں ابراہیم علیہ السلام کو رب نے اولاد کی دولت سے نوازا، اور اولاد بھی کوئی عام نہیں، اولاد نرینہ، اور ایسی اولاد کی جس کی پیشانی میں پیدائش کے ساتھ ہی نور نبوت کو رکھ دیا گیا۔ جب اس اولاد کی ولادت ہوئی تو اس ولادت کے ساتھ ہی رب نے اپنے نبی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اور آپ کی زوجہ محترمہ کو اور اپنے نبی سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک آزمائش میں ڈالا۔ میں پہلے مختصراً اس واقعے کو ذکر کرتا چلوں اور اس کے بعد پھر ہم اس کے سبق آموز پہلو کی طرف آئیں گے۔ پہلا امتحان تو یہ آیا کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو لے کر مکہ مکرمہ کے مقام پر، جسے قرآن نے بیان فرمایا، لے کر آ گئے اور وہاں انہیں رکھ کر تنہا اللہ کے آسرے پر انہیں چھوڑ کر واپسی تشریف لے گئے۔ میں اختصار کے پیش نظر بس اشارتاً اس واقعے کو ذکر کروں گا۔ جب آپ تشریف لے گئے تو اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام جب زاد راہ ختم ہونے کے بعد پیاس کی وجہ سے حرکت کرنے لگے تو بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا پانی کے تلاش میں صفا و مروہ پر چکر لگانے لگی۔ اس دورانیے میں سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے مبارک قدم زمین کے جس حصے پر لگے، اللہ رب العزت نے وہاں سے ایک چشمہ جاری فرما دیا جسے ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی عمر مبارک جب 13 سال کو پہنچی، یعنی سن بلوغ کے اب قریب ہوئے، پھر ایک واقعہ پیش آیا جو بڑی آزمائش تھی۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک۔ جب اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچے، یعنی سن بلوغ کے قریب ہوئے، تو ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے، اے میرے بیٹے، انی اری فی المنام، میں نے ایک خواب دیکھا، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ماذا ترى، فانظر ماذا ترى، اب تو اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، قالا، قرآن نے اس جواب کو ذکر فرمایا، وہ کہتے ہیں، یا ابت افعل ماذا تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ چاہیں وہ میرے ساتھ کیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ہوا یوں کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا تو یہ بات پیش نظر رہے کہ انبیاء کا خواب وہ خواب نہیں ہوتا بلکہ وہ بمنزلہ وحی ہوتا ہے۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد اب کائنات کی عزیز ترین شے، وہ اولاد جو عمر کے بالکل آخری حصے میں ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو رب نے عطا فرمائی، اور بچہ جب اس عمر کو پہنچا جسے سن بلوغ کہا جاتا ہے، یعنی 13 سال کی عمر، انتہائی حسین و جمیل، پیشانی میں نور نبوت چمکتا ہوا، اب آزمائش یہ آئی کہ رب کا حکم یہ ہے کہ اس بچے کو ذبح کر دیا جائے۔ یہ آزمائش تو ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے تھی۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں اور رب کی رضا پر ہر حال میں ہر آن راضی ہیں، آپ بخوشی بیٹے کے پاس تشریف لائے اور بیٹے کو یہ ماجرا سنایا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، میرا بیٹا اس بارے میں کیا کہتا ہے۔
اب ذرا بیٹے کا والد کے ساتھ طرز عمل دیکھیے، رویہ دیکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا اور یہ خواب بمنزلہ وحی ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، لہٰذا اب میں رب کے اس حکم کو پورا کرنا چاہتا ہوں، تیری رائے کیا ہے؟ قربان جائیے اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے، آپ کے اطاعت و فرمان برداری کے، آپ کے صبر کے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے۔ آپ کہتے ہیں کہ ابا جان، جو آپ کا دل چاہے آپ وہ عمل کیجئے جس کا آپ کو رب نے حکم دیا۔ یعنی آپ اگر فقط یہ کہہ دیتے نا کہ رب نے حکم دیا ہے ذبح کر دیجئے تو کر دیجئے، جواب کافی ہوتا، اطاعت بھی اس میں پائی جاتی ہے، فرمان برداری بھی اس میں پائی جاتی ہے، لیکن آپ نے اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر کہا ذبح تو چھوٹی شے ہے، اگر اس کے بعد اس سے بڑا کوئی حکم آتا ہے تو آپ اس پر بھی عمل کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور اے ابا جان انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور یہ واقعہ صرف باتوں تک محدود نہیں۔ جب اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ جواب دیا تو سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سے کہا کہ بچے کو تیار کرو، اسے دوست کی دعوت پر لے کر جانا ہے۔ والدہ نے بچے کو خوبصورت پوشاک پہنائی، بنایا، سنوارا۔ بچہ پہلے ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہو گیا۔ خلیل عربی میں کہتے ہیں دوست کو، اور ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں وہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ کی دعوت پر بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں۔ آپ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے چل دیے میدان منا کی طرف۔ راستے میں شیطان آیا۔ شیطان نے دیکھا کہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اگر ابراہیم نے یہ قربانی کر دی تو رہتی دنیا تک لوگ اپنے رب کی رضا کے لیے قربانیاں کرتے رہیں گے۔ تو شیطان نے فوراً اس میں رکاوٹ ڈالنا چاہیے اور ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے قریب آ کر کہنے لگا کہ اے ابراہیم، کیا رب کو راضی کرنے کے لیے اور توڑے اعمال ہیں، اور اعمال نہیں ہیں جن کے ذریعے رب کو راضی کیا جا سکتا ہے؟ تم بچے کو ذبح کرنا چلے ہو، وہ بھی ایک خواب کے اوپر۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائیں اور شیطان کو مار دی۔ شیطان وہاں سے مردود ہو کر نکلا تو اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا اسماعیل، پتہ ہے تمہارے ابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ پھر بتایا کہ وہ تو تمہیں ذبح کرنے لے کر جا رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ بیٹے کو ذبح کرے، لیکن اگر وہ کر رہے ہیں اور رب کا حکم ہے تو یہ ایک جان ہے، اگر اسماعیل کی 1000 جانیں ہوتی تو وہ رب کے حکم پر ان سب کو قربان کر دیتا۔ اور یہی معاملہ جو ہے ان کی والدہ ماجدہ کے ساتھ پیش آیا۔ آپ نے بھی شیطان کو کنکریاں ماری۔ بالآخر ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بچے کو اس خاص مقام پر منا کے میدان میں لے جا کر ذبح کا جب وقت آیا تو قرآن کریم فرقان حمید نے اسے اس انداز سے بیان فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ جب ان دونوں نے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام نے خود کو اس بات پر پختہ کر لیا، پختہ عہد کر لیا کہ اب قربانی دینی ہے، تو اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام نے گزارش کی کہ ابا جان مجھے ذبح کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا، اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے، اور اس کے بعد گردن پر چھری رکھ کر چلائی، تیز دھار چھری اسماعیل کے نرم و نازک گلے پر، لیکن ماجرا یہ ہے کہ چھری چلاتے ہیں تو گردن نہیں کٹتی۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جلال میں آ کر اس چھری کو زمین پر مارا تو چھری زمین میں دھنس جاتی ہے، اس کی دھار کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن اسماعیل کی گردن نہیں کٹتی۔ آپ نے جلال میں آ کر چھری سے پوچھا کہ اے چھری، تیرا کام تو کاٹنا ہے، تو کاٹتی کیوں نہیں؟ تو چھری نے کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کا خلیل تو حکم دیتا ہے کاٹ، لیکن وہ رب جلیل مجھے منع کرتا ہے کہ نہ کاٹ۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ چھری کا کام کاٹنا ہے، تو آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، وہ آگ جس کا کام جلانا تھا، جسے رب نے بدل دیا، جس نے آپ کو محفوظ رکھا، اسی رب نے مجھے کاٹنے سے روک دیا ہے، میں اسے نہیں کاٹ سکتا۔ آپ نے پھر اپنے دل کو پختہ کیا اور اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ کر چلائی، اور چھری چل گئی، ذبح ہو گیا۔ آپ نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا وہاں ایک دمبا ہے، اور اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام سائڈ پر کھڑے ہیں، اور قرآن کریم فرقان حمید نے پھر اسے اس انداز سے بیان فرمایا ونادیناہ یا ابراہیم، اور اس حال میں ہم نے ابراہیم کو ندا کی
قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ یہ تو وہ واقعہ ہے جسے ہم بار بار سنتے ہیں۔ میں اپنے سامعین کو یہاں ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ جب اللہ کا حکم ہو تو والدین کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ یہ ہم سے پہلا سوال ہے کہ کچھ چیزیں جن کا رب نے حکم دے رکھا ہے کہ یہ اس انداز سے ان اعمال کو بجا لاؤ، ان میں سے بعض اعمال کا تعلق ہماری اولاد سے بھی ہے۔ اب رب نے حکم دے رکھا ہے اور ایک طرف اولاد کی محبت یا اس کی ناراضگی کا ڈر ہے، تو والدین کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں فکر کرنے کا موقع ملتا ہے کہ رب کا حکم اگر اتنا شدید اور اتنا سخت ہو کہ بچے کو ذبح کرنے کی بات بھی ہو، تو حق یہ ہے کہ بندہ اس سے پیچھے نہ ہٹے، بندہ اس پر عمل کرے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے احکام، چھوٹی چھوٹی آزمائشیں، ان میں بھی بچوں کی محبت میں مغلوب ہو کر رب کے احکام کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ احباب کو دینا چاہتا ہوں کہ نماز کا حکم، نماز دین کا ستون، الصلاۃ معراج المؤمنین، اور اللہ کے احکام میں سے ایک حکم ہے نماز، جو مسلمان مرد و عورت پر فرض کر دیا گیا۔ اب والدین پر یہ لازم ہے کہ وہ بچوں کو نماز کا عادی بنائیں، انہیں نماز پڑھوائیں، کیونکہ رب کا حکم ہے۔ ہمارے ہاں حکم نہیں دیا جاتا، بچوں کو پابند نہیں بنایا جاتا۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ والدین خود سیرت ابراہیم پر نہیں ہیں، رب کے حکم پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، رب کی رضا کے حصول کے لیے ان کا وہ جذبہ نہیں ہے۔ جب خود عمل نہیں کر رہے، خود اس سیرت پر نہیں، خود میں وہ جذبہ نہیں، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آگے ہم حکم دے نہیں پاتے۔ اچھا، اگر کسی میں خود تھوڑا سا جذبہ ہے، خود وہ احکام پر عمل کرتا ہے، جب بچوں کی بات آتی ہے تو پھر ان کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے کہ کہہ تو دیا، اگر نہیں پڑھتا تو مار نہیں سکتے، سختی نہیں کر سکتے، مجبور نہیں کر سکتے، بس نہیں سنا تو نہیں سنا۔ رب ناراض ہو جائے، بچہ ناراض نہ ہو، یہ ہماری طرز زندگی بن گئی۔ اور ایسے موقع پر بالخصوص والدہ کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مرد تو گھر سے باہر ہوتا ہے، گھر میں موجود بچوں کے لیے والدہ ہوتی ہے، اس کا طرز عمل کیا ہوتا۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے رب نے منع فرمایا، بچے ان کاموں میں ناسمجھی کی وجہ سے مشغول ہو جاتے ہیں، والدہ نے رب کی رضا کے لیے بچے کو ناراض کر کے اس کے کام سے روک دیا ہو۔ یا کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جن چیزوں کا رب نے حکم دیا اور بچہ رب کی نافرمانی کر رہا ہے، اب رب کو راضی کرنے کے لیے بچے پر اگرچہ سختی کرنی ہو، ہم نے سختی کر کے اسے اس کام سے روکا ہو۔ ہم ایسا نہیں کرتے، اسی لیے پھر بچوں میں وہ اطاعت و فرمان برداری ہمیں نہیں ملتی جو اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کے سامنے دکھائی۔ ہمارے معاشرے میں آج ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے، ہر والدین کو الا ماشاءاللہ کوئی اس سے بری ہوں، ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے کہ بچے والدین کے فرمان بردار نہیں۔ اور میں اپنے ناظرین کو اگر ایک جملے میں یہ مسئلہ سمجھانا چاہوں نا، آپ نے انہیں رب کا فرمان بردار نہیں بنایا، اس لیے وہ آپ کے فرمان بردار نہیں ہیں۔ اگر آپ انہیں مالک کا فرمان بردار بنا دیں، اگر آپ ان کی تربیت اس انداز سے کریں کہ وہ رب کی فرمان برداری کریں، تو رب کے جب فرمان بردار ہوں گے تو تمہارے کبھی نافرمان نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ تمہاری فرمان برداری کا حکم بھی انہیں رب عطا فرمائے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فقط انہیں دنیا کی دعوت دیتے ہیں، فقط انہیں دنیا کی طرف مائل کرتے ہیں، فقط دنیا کی طرف ترغیب دلاتے ہیں۔ اور میں یہاں پر اکثر اپنے جاننے والوں میں جہاں مجھے بات کرنے کا موقع ملتا ہے اپنے حلقے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک والدین کو کبھی آپ کہیں نا کہ آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا، تو وہ کہتے ہیں جی بہت بولتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، بچہ سنتا ہی نہیں ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ فقط ایک بہانہ ہے، ایک دھوکہ ہے جو ہم خود کو اور اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ آپ اگر کہتے ہیں بچہ نہیں سنتا نا، اسی بچے کو آپ اسکول بھی پڑھواتے ہیں، اسے تعلیم دلاتے ہیں۔ بچے کی مرضی ہو نہ ہو، بچہ راضی ہو یا ناراض ہو، اسے اسکول جانا ہے، اور آپ ہر حربہ اختیار کر لیتے ہیں اسے اس مقصد تک لے جانے کے لیے جو آپ چاہتے ہیں۔ یہاں آپ خود نہیں چاہتے،
اس لیے کہ آپ کی نظر میں دنیا کی اور دنیا سے حاصل ہونے والے اس تھوڑے سے متاع کی، تھوڑے سے مال کی بڑی اہمیت ہے، لیکن رب کے رضا کی اہمیت کو ہم نے نظر انداز کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ ہمیں دنیا ملی، نہ آخرت میں کچھ ہمارے ہاتھ حصہ آیا۔ دنیا کیا ہے؟ 4 دن کی فانی زندگی ہے۔ بچے کے اس 4 دن کی زندگی کے لیے آپ صبح و شام محنت کرتے ہیں۔ ایک والدین بڑی مشقتیں اٹھا کر، بڑی محنت کر کے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچے کو اچھی تعلیم دلاتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ مستقبل اچھا ہوگا، بچے کو اچھی ڈگری ملے گی، اچھی نوکری ملے گی، اچھا گھر ہوگا، اچھی زندگی ہوگی۔ ہم نے اپنے وسعت نظر کو اس 80 سالہ زندگی تک محدود کر دیا۔ ذرا ایسے آگے چلیے، ہم تو مسلمان ہیں نا، ہمارا تعلق تو اس ملت سے ہے جن کا عقیدہ و ایمان اس بات پر ہے من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ہم نے موت کے بعد اٹھایا جانا ہے، اور موت کا تصور دوسروں کے ہاں کچھ بھی ہو، آپ کے اور میرے مذہب میں اس کا تصور یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، انسان نے صرف موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس ظاہری زندگی سے اس کا رشتہ منقطع ہو کر ایک حقیقی زندگی کے ساتھ جڑ جائے گا۔ اس حقیقی زندگی سے جب اس کا رشتہ جڑتا ہے تو اس کی پہلی منزل قبر۔ اچھا، قبر سے متعلق اگر آپ غور و فکر کریں نا تو ذرا سوچیں ان لوگوں کے بارے میں جن کا انتقال 2000 سال پہلے ہوا۔ 2000 سال سے وہ چند گز کے ایک چھوٹے سے گھر میں بند ہیں۔ کیسے زندگی وہاں گزرے؟ اس گھر کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس 80 سالہ زندگی میں اچھا گھر بنانے کے لیے ہر جتن کر لیا، لیکن وہ زندگی جو کئی ہزار سالوں پر محیط بلکہ نہ ختم ہونے والی، قبر کا ایک مرحلہ ہے، قبر کے بعد حشر کا مرحلہ ہے، اس کے بعد جنت و دوزخ کا معاملہ ہے۔ قبر 2 طرح کی ہوگی، فقط گھروں کے آپ مختلف ڈیزائن بنا سکتے ہیں، ان میں مختلف سہولیات ہو سکتی ہیں، لیکن قبر کے بہت سارے ڈیزائن نہیں ہیں۔ ظاہراً اس کی صورت ایک ہی ہے، باطن میں اس کے 2 تصورات ہیں جنہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے بیان فرما دیا۔ فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی۔ اب اگر بچے کی تربیت آپ نے ایسی کی ہو کہ اسے سب سے پہلے رب کا فرما بردار بنایا ہو، رب کے احکام پر اسے عامل بنایا ہو، آپ نے اس 80 سالہ زندگی سے تھوڑا سا آگے بھی نظر کی ہو کہ اس نے قبر میں بھی جانا ہے، آپ یہ تو سوچتے ہیں کہ اس کی شادی ہوگی، اس کا گھر ہوگا، بچے ہوں گے، سسٹم کو کیسے چلانا ہے، نظام کو چلانے کے لیے اسے قابل کیسے بنانا ہے، اس سے تھوڑا سا آگے سوچئے کہ اس سب کے بعد بالآخر ایک دن اسے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اسے قبر میں جانا ہے۔ اس گھر کو بہتر بنانے کے لیے کیا اعمال کیے جا سکتے ہیں، کیسے اسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ جب آپ اس بارے میں فکر کریں گے تو سب سے پہلا خیال آپ کو آئے گا کہ اسے نماز کا پابند بنانا ہے، اسے قرآن کی تلاوت کا عادی بنانا ہے، اسے خیر کے کاموں میں سبقت لے جانے والا بنانا ہے، اسے شر کے کاموں سے روکنا ہے۔ یہاں پر مجھے ایک بزرگ کی بات یاد آئی، کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کے پاس کوئی خاتون آئی اور اس نے کہا کہ حضور، میں اپنے بچوں کو فجر کی نماز کے لیے جگاتی ہوں لیکن وہ اٹھتے نہیں ہیں، بہت جتن کر لیتی ہوں، بڑی کوشش کر لیتی ہوں، لیکن بچے نہیں جاگتے، اٹھتے ہی نہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں ہر شخص کا یہی شکوہ ہے، یہی کہنا ہے کہ بچے اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس بزرگ نے اس خاتون کو ایک مثال سے سمجھایا، فرمایا کہ فرض کرو تمہارے بچے گھر میں سو رہے ہیں، فجر کا وقت ہے اور گھر کو آگ لگ جاتی ہے، تو اب کیا کرو گے؟ اس خاتون نے کہا بچوں کو اٹھاؤں گی، وہاں سے نکالوں گی۔ کہا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری لاکھ کوششوں کے باوجود بچے تو اٹھتے ہی نہیں، اب کیسے اٹھاؤ گی، کیسے بچاؤ گی؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میں گردنوں سے پکڑ کر انہیں گھسیٹ کر گھر سے باہر لے آؤں گی تاکہ وہ آگ سے بچ جائیں، وہ جلنے سے بچ جائیں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ آخرت کا معاملہ پیش نظر رکھو کہ آخرت میں بھی آگ کا عذاب ان لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جو رب کے نافرمان ہیں، اور اس آگ سے اگر انہیں بچانا ہے تو صرف کوشش نہ کرو، بلکہ اگر وہ نہ اٹھیں تو گردنوں سے پکڑ کر انہیں ان کے کمروں سے باہر نکالو اور انہیں نماز کا عادی بناؤ، اس لیے کہ ان کا تعلق تم سے فقط اس 80 سالہ زندگی تک محدود نہیں، بلکہ ان کے تم پر حقوق ہیں اور تمہارے ان پر حقوق۔
والدین کے اولاد پر اور اولاد کے والدین پر۔ والدین اکثر اولاد سے حقوق کا شکوہ کرتے ہیں۔ عمر کے ایک حصے میں آ کر والدین پریشان ہوتے ہیں کہ بچہ والدین کے وہ حقوق ادا نہیں کرتا جس کا وہ پابند ہے، یا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق بیان کیے ہیں۔ سامعین میں سے ہر شخص اپنے معاشرے میں، اپنے گرد و پیش میں اگر دیکھے گا تو اسے ایسے والدین مل جائیں گے جو جانتے ہیں کہ والدین کے لیے شریعت نے کیا حقوق رکھے ہیں اور بچے انہیں پورا نہیں کر رہے۔ اچھا، وہ بچوں کی طرف تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس حق کو ادا نہیں کر رہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، لیکن خود پر کبھی نظر نہیں کرتے کہ بچہ آج 20، 25، 30، 40 سال کی عمر کو پہنچا، ہم پر جو رب نے اس کا حق رکھا تھا وہ ہم نے کتنا پورا کیا۔ ہم نے اپنی ذمہ داری فقط کیا سمجھی کہ ہم بچے کو رزق فراہم کریں۔ بھائی رزاق تو اللہ ہے، رزق تو اس نے عطا فرمانا ہے۔ وہ تو جب بچہ شکم مادر میں تھا رب نے تب اس کے لیے لکھ دیا، اسباب و ذرائع کو اختیار کرنے کے لیے آپ نے اسے تیار کر دیا، لیکن اس سے بھی بڑی ذمہ داری آپ پر کیا تھی، جسے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قو انفسکم، بچاؤ اپنی جانوں کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارا، جہنم کے آگ سے۔ آپ نے اگر بچے کو ساری دنیا دے دی لیکن اس کی آخرت برباد کی تو آپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا، آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر آپ اسے دنیا میں سے کچھ زیادہ نہ دے سکے لیکن آپ نے اسے نیک صالح بنایا کہ آپ نے اس کی آخرت کو، اخروی زندگی کو، ہمیشہ کی زندگی کو بہتر بنایا، تو اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، آپ کی دنیا اور آخرت بھی آپ کے اس عمل کی وجہ سے اچھی ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جو بچہ اللہ کا فرمان بردار ہوگا تو اللہ کے احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ تم اگر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے والدین کو راضی کر لو، لیکن بچے کی سوچ اور فکر اس ڈگر پر تب آئے گی جب آپ خود کو سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سیرت پر رکھ کر خود میں قربانی کا جذبہ بیدار کریں گے، خود میں صبر کا جذبہ بیدار کریں گے، رب کی رضا کے حصول کے لیے خود کو تیار کریں گے، اور رب کی رضا اور اس کی محبت کے مقابلے میں ساری محبتوں کو ایک طرف رکھ کر اللہ کے حکم پر آپ عمل کریں گے اور بچوں کو صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کریں گے، تو بچے بھی کامیابی کی منزل چلیں گے اور آپ بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی سمیٹیں گے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، آپ کی سیرت طیبہ میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کے ہر گھر کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ ایک مومن کو، اللہ کے ایک بندے کو، اس کی بندگی کے لیے کیسا ہونا چاہیے، اس کا مزاج کیسا ہونا چاہیے، اس کے رضا کے حصول کے لیے جذبہ کیسا ہونا چاہیے، اور آزمائشوں پر صبر و استقامت کیسی ہونی چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔